کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے گا۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جی یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی؟ جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن۔ مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو، قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا، جو آج ترکی ہے، استنبول ہے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، تو مامون الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم ایجاد کیے ہیں، وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو۔ اس وقت تو مسلمانوں کا ہی آرڈر چلتا تھا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا حکمران ہماری یونانی فلسفے کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لیے، تو کیا ہم دے دیں؟ کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے؟ تو ان کا جو بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ ساری بھیجو، ساری کتابیں بھیجو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی، تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے، پھر یہ امام حسین کی شہادت پر بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے، اور معراج شریف پر بھی یہ فلسفہ معراج ہی بیان کریں گے، اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری عینک سے یہ اپنا دین پڑھیں گے، فوراً بھیج۔ تو آج بات وہی ہے، فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے، لیکن بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ فلسفہ شہادت، ساری فلسفہ شہادت، تو اس کی بات، اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو۔ یہ جب قرآن بھی پڑھیں گے تو پھر فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے، فلسفہ حدیث ہی بیان کریں گے، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی وہ دور رس نگاہیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفے کے تحت پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے، ہو سکتا ہے بیماری سے شفا مل جائے، اور یہ فلسفے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اگلے جو شعر ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھی، آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، عن عقبۃ ابن ابی العزیر ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبیدۃ۔ عقبہ بن ابی العزیر یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی، اور حر جو یزیدی فوج کے سپاس، بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے، پھر حضرت حر بن گئے۔ آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر، فرمایا فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کی توصیف بیان کی۔ فقال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا، مر رہا منکم سلطانا جائرا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے۔ یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی آپ نے ظالم کہہ دیا۔ مر رہا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے، جائر جو ظالم بادشاہ ہو، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر
نگاہ اور بندے کا رخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے نا. لو جی مر منکم سلطانن، اے مولا حسین دا خطبہ ہے. مر منکم سلطانن جائرن مستحلن لحرم اللہ ناقصن لعہد اللہ مخالفن لسنت رسول اللہ اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا رسول اللہ نے، میرے نانا جان نے فرمایا، جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان وہ توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے، بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے. نہیں، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے. فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے. ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں. آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی؟ جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفیء وانا احق بالغیر. آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا؟ قد لزموا طاعت الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے. وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی. واظہروا الفساد، ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا. وعطلوا الحدود، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا. واستاثروا بالفیء، اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں. یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی، پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا؟ چشم گریاں، مزرعے اور گلا کٹ کر نمازے، اور شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. اے امام علی مقام فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے. میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو. اچھا، اب جو فوج سامنے کھڑی تھی، آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا. پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں، جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی، آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسلکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں. کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے. یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس. انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں. فین تممتم ببیعتکم ترشدوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے. تصیبوا رشدکم، ہاں جی، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے. جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا. کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے. تو فرمایا فانا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں، جانتے ہو مجھے. نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ. آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا، جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا،
جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے. نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ. ہے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی ناڑ لے آیا، سارا خاندان لے آیا. حسین کے میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَكَثْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ فِيهِ لَهُ نُكْرَةٌ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے. لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مسلم. فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو، اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو، اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے. وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَحْقَاتُمْ وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں، جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آ گئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آ گئے. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں. جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا، جو خدمت آنی تھی، تم نے اس کو ضائع کر دیا. آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسی. فرمایا جس نے اپنا عہد و پیمان توڑا، قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا. حسین آج برات کا اعلان کر رہا ہے. آگے کیا آخری جملہ فرمایا؟ فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا. صحابہ دے کوئی شے نہیں سی، کاروبار بھی کوئی نہ ہے، بچے بھی کوئی نہ ہے، دکانیں بھی کوئی نہیں ہے، زمینیں بھی کوئی نہیں ہے. انہاں دے جسم بھی جڑے لوہے دے بنے ہوئے سن. کوئی خدا دا خوف کرو. میرے آقا حضرت ام المومنین فرماندیاں حضور غزوہ خندق تو واپس آئے اسلام تے اے وے جڑا میں بیان کر رہا 20 قسم دے کھانے کھا کے مولانا تقریر کرن تے جیب بھر کے تے چلے جان تے سویرے سمن جی مولانا ستے ہیں راتی تقریر کر کے آئے. ایک کیڑے بدر جو واپس آیا جی ساری رات ستا رہا تے سویر دی نماز بھی نہ پڑھت پیر صاحب با جماعت. کیوں جی راتی مرید کرتے رہن تے تسی ساری رات فلمیں ویکھ کے تے سویرے مسیتاں خالی ہون. آج مسیتاں بھرنیاں شروع کرو، کفر ویسے ڈیپ ہوئے. مسیتاں حضور تنگ ہو جان محلے دیاں، کفر کہے ہو محمد عربی تے غلام جاگ اٹھے. نہ تواڈے کو نمازاں دا ٹائم ہے، نہ ناموس رسالت واسطے ٹائم ہے. دسو بڑھے گا کی ساڈا؟ ما بقاء الامت بعد شتم نبی. ہاں اے امام مالک فرماندے جی حضور دی امت حضور دی عزت دیکھو جی. 3-4 گستاخ انہاں نپے. میں تقریر کی تھی تے ڈان نیوز ہوتے انہیں چلایا. انہیں کہ ایس مولوی دیکھو اگ لان لگا ملک. انہیں کہ اے مولوی ہے، اے چودھری نثار بھی پنڈی دا، اے مولوی بھی پنڈی دا. چودھری نثار صاحب اس مولوی نو نپو. میں وہ اے کچھ ہی کیا. میں آکھا ہوئے ہن تواڈے ڈھا چڑھن گستاخ، تسی بڑے بڑے پولیس مقابلے کیتے ہیں، انہاں نو اج ہی کھڑکاؤ پولیس مقابلے. میں آکھا تواڈا مزار میں بنوا دیا گا. پیسے منگو کتنے چاہیے تانوں، انعام منگو. انہاں جناب چلا دیتا. انہاں کہ جی یہ مولوی کیا بات کر رہا ہے. میں کہا کچھ بھی بات نہیں کر رہا، محمد عربی کی عزت پر بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے؟ توجہ میرا ہون بھی مطالبہ ہے، یہ بھی ویڈیو کے کلپ چلاؤ. انہاں سارے دیاں پہلے اکھاں کٹو، پھر انہاں دے ناک کان ہاتھ پیر کٹ کے باٹی چوک وچ رکھ دیو. پھر پوری دنیا اتھوں گزارو کہ اے گستاخ سن جڑے نٹ تے بیٹھ کے حضور دے خلاف گلاں کردے سن. اے ساڈے ہاتھ چڑھے قیامت تک پاکستان نو کچھ ہو گیا تے سانو گل کر. ذلیلو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں عزت والا راہ کیڑا ہے. یہود و نصارہ دے چڈے وچ وڑنا عزت ہے. بخدا خدا کا کہ یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو. اے گل عزت والی جی اگر کوئی چاہتا ہے تے پاکستان دنیا تے این جمپ لے کے اوتے نہ ہویا سانو گل کرنا. حضور دی عزت تے پیرا تے ایک باری دے کے ویکھو. تسی پولیس مقابلے وچ بندے مار دے جی، پیچھے گڈی آ گئی جی وہ چھڑانے کے لیے آئی تھی، بندے مر گئے. سانو نہیں پتہ تسی کیوں جی حرکتاں کرنے ہو.
تسا ہزاراں ڈاکو مارن اور ڈاکو تسا مارن ڈاکو تو بندہ کافر تو نہیں نہ ہوندا ڈاکا مارن نال تے رسول اللہ دی عزت دے بارے تے مفتی صاحب تانوں چشتی صاحب نے دسیا کہ اوتھے تے کوئی بالڑی کہہ دے تے بندہ کافر ہو جاندا لیکن اقبال کہندا ہے اقبال بڑی دانش حاضر حجاب اکبر است بت پرستو بت فروشو بت گر اقبال کہندا جدید تعلیم پڑھی ہوئے کہندا سب تو بڑا حجاب حضور تک نہیں پہنچن دیندی پروفیسر ہومن ماسٹر ہومن اوہ اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا ذلیلو امن کا درس دیتا ہے میرے کو حضور آئے جرمنی دے صحافی انٹرویو لین آئے انہاں پوری میری لائبریری جو رکھ دیتا نظام میں کہا چلے گل سنو کہندا کی میں کہا تانوں میں گل دسنا تساں پھر اس تو بعد انہیں بڑے تیار ہو کے آئے مولوی نو پھسا لواں گے میں کہا گل وچ ہو رہے بعد پھر جناب انہوں نے اکھا جو آنسو نہیں سن رک دے کہن سن بھی چیز سانو کھواؤ کعوے بھی پلاؤ حلوے بھی کھواؤ چادر بھی مینوں دیو اور صحافی کہن سن یار سانو تو دسی یہ گل کسے نہیں میں آکھا لانتی عورت آسیہ مسیح دے مگروں لے جاؤ انہیں حضور دی گستاخی کی تھی میں کہا چلو یوحنا آباد عیسائیاں دی آبادی مینوں لے چلو کوئی عیسائی میرے وال ٹیڑی اکھ ویکھے تو مینوں نپ لینا ساری عیسائی مسیح دے باہر میں بلانا کسی مسلمان نے انہوں نے چنڈ کہنا سانو تو اتنے کہندے عیسائیاں دی زندگی بڑی تنگ ہے میں کہا چلو گڈی منگا دیا وہ کہندے نہیں چلو پھر بات کریں میں کہا جلے ہوئے ہو میں کہا تھی عیسائی عورتیں آندیاں مسلمان انہوں دی مدد کرنے انہوں دی دیاں دے بیاہ دے پیسے دے دیں سارا کچھ اسی کرنے انہوں نے کہنے لگا ہمیں تو باہر بتایا جاتا ہے عیسائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو نے کیا دیکھا میری مسجد کہتا کچھ بھی نہیں دیکھا میں کہا اگلی گل سن فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی میرے آقا قریب تو گزرے تھے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتے فرمایا تھے کھڑے ہوئے تھے بچے نہ مر جان میرے 10 غلاماں نے 10,000 غلاماں نے گزرنا ہے میں انہوں نے جدو گل کی تھی وہ چیخ اٹھیا بندہ وہ اکھا جو آنسو آ گئے میں کہا کتی تے بچے تے بچ گئے فتح مکہ والے دن لیکن ایک انسان کعبے دے خلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا ابن قتل تے گستاخ رسول سی کعبے دے خلاف نہ لپٹیا سی صحابہ نے کہا جی ہن فرمایا اقتلوا انہوں اتھی قتل کر دو میں کہا کتی تے بچے انسان کیوں قتل ہویا انہیں کہا سانو تے آج تک یہ دسی کسی گل نہیں کہندا ہے واقعی روایت ہے میں کہا لے وہ رون لگ پیا انہیں سارے سوال چھڑ دیتے انہیں کہا یار سانو تے اسلام دا کوئی اور رخ پیش ہویا کہنے لگا وہ جڑے 13 گھنٹے دیاں تقریراں کر دیں وہ کہنے لگا انہاں سکالرا تہاڈا رابطہ نہیں میں کہا سچی گل کراں جو غصے نہ ہوویں تے کہندا نہیں میں کہا تو مہمان ہے تو غصے نہ ہو کہنے لگا نہیں میں کہا ساڈے نہیں ہو تہاڈے وہ ہنس کے کہنے لگا گل ٹھیک کیتی تو بعد میں وہ خدمت کی چادر دیتی کہنے لگا میری زنانی دی بھی ایک چادر دو میں انہوں نے کہا میں تینوں چادر پتہ ہے کیوں دیتی وہ پھر تڑپ اٹھیا جی میں کہا میرے آقا و مولا نے ظاہری دنیا تو جاندے ہوئے تل گلنا فرمائیاں سن وَعَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ جِيزُهُمْ میں تے ظاہری دنیا تشریف لے جا رہا میرا جرا نائب بڑھیں جڑے وفود آندیں جس طرح میں تحفے دینا میرا نائب بھی انجے تحفے دے وہ کہنے لگا تو نبی نے فرمایا میں کہ تا میں نے چادر تینوں دیتی وہ این کر کے بہ گیا انہیں کہا یار گل تو سانو تو دسے ہی کسی نے پھر وہ جناب سیف الملوک نو بھی مل کے آیا آسیہ مسیح دا جڑا وکیل ہے نا سیف الملوک انہوں پہلے مل کے آیا میرے کو بعد آیا انہیں کہا قطع نظر اس دے کہ او آسیہ مسیح دا وکیل ہے ایڈوکیٹ ہے تو ایک مذہبی بندہ ہے میں انصاف نالے گل کر رہا تینوں انہوں میں جدو دعا نو ویکھیا تے میں زمین آسمان دا فرق پایا دو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تیری نگاہ ناس اقبال قلندر لاہوری توڑا میں سیال کوٹ والا بولیا کہندا تیری نگاہ ناس سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز 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 سے دونوں مراد پا گئے
عقل غیابو جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتا حضور تسی جی آ گئے. کیوں جی؟ حضرت عبداللہ ایتھے چاہ دی پیالی تے اقبال کہتا حضور تسی آ گئے ہن عقل سودے کر دی کوئی نہیں.